غزہ میں صہیونی فوج کے فضائی اور زمینی حملے، جبالیہ غزہ، خان یونس، نصیرات اور رفح میں بمباری اور ڈرون سے فائرنگ۔ صبح سے جاری حملوں میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد سمیت 31 فلسطینی شہید، 50 سے زائد زخمی، اسپتال، شہری دفاع کا مرکز اور خیمہ بستیاں بھی نشانے پر۔ مغربی کنارے میں بھی ڈرون حملوں میں 9 فلسطینی جان سے گئے، بیت حنون میں حماس کے ہاتھوں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ شمالی غزہ میں قحط سر اٹھانے لگا، غذائی قلت سے یومیہ 15 اموات کا انتباہ۔ روس نے یوکرین پر درجنوں ڈرونز اور میزائل داغ دیے، حملے میں توانائی کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ خارکیو ریجن، دارالحکومت کیف اور دوسرے مقامات پر پاور اسٹیشنز میزائلوں کا نشانہ بنے۔ بڑا علاقہ بجلی سے محروم، لوگ حملے سے بچنے کے لیے زیر زمین ٹرین اسٹیشنز میں گھس گئے۔ یوکرین کے ڈیفنس سسٹم نے 50 میزائلوں اور بیشتر ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ قازقستان میں آذربائیجان ایئر لائن کا طیارہ گر کر تباہ۔ طیارہ 72 مسافروں کو لے کر باکو سے روس کے شہر گروزنی جا رہا تھا۔ حادثے میں 39 افراد ہلاک اور 32 کو بچا لیا گیا۔ پرندے ٹکرانے کے بعد طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کی کوشش رن وے سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ، امریکہ کی جانب سے پاکستان پر سخت پابندیوں کا امکان۔ ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ پاکستان کے میزائل پروگرام پر بات کرنے کے لیے تیار۔ نو منتخب امریکی صدر کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرنل کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ جو کام 4 سال میں کرنے میں ناکام رہی، وہ آخری 45 دن میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایٹمی صلاحیت کے حامل ملکوں سے مختلف انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے۔ وزیر دفاع نے رچرڈ گرینل کے بیانات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مر جائیں گے لیکن نیوکلیئر پروگرام پر کوئی دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ سچ کی اپنی طاقت ہوتی ہے، ہمیں کوئی بلڈوز نہیں کر سکتا۔ رچرڈ گرینل کا جیسے لوگوں کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں۔ امریکی انتظامیہ میں جو بھی آ رہا ہے وہ امریکی ہی معاملات میں اہم ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں نے ان سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کے فوجی عدالتوں سے ٹرائل میں عالمی قوانین کی پاسداری کی گئی، انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے صاف صاف بتا دیا، کہا کچھ لوگ ملٹری کورٹ کے فیصلوں پر سیاست کر رہے ہیں۔ تحریک انتشار نے ملٹری کورٹس کے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے تھے، اس لیے ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوا۔ پاک افغان عہدیداروں میں اعلیٰ سطح پر رابطہ، نمائندہ خصوصی محمد صادق کا اہم دورہ افغانستان۔ کابل میں افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور امیر متقی سے ملاقاتیں۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین دہشت گردی کے استعمال پر تشویش، انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈرز کی حوالگی کا مطالبہ۔ دونوں ملکوں میں دہشت گرد ٹھکانوں اور سرگرمیوں کی معلومات کے تبادلے پر اتفاق۔ کرم ایجنسی کے مکینوں کی مشکلات حل نہ ہو سکیں، مسلسل راستوں کی بندش، عوام شدید مشکلات کا شکار، احتجاجی دھرنا بھی جاری۔ شدید سردی کے باوجود شہریوں کی کثیر تعداد شریک، اشیاء خورنوش کی قلت نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ صحت کی سہولیات بھی ناپید، 100 سے زائد بچے علاج نہ ہونے سے دم توڑ گئے۔ کینسر و دیگر امراض کے درجنوں مریض بھی جان کی بازی ہار چکے۔ کرم اور پارا چنار کے باسیوں سے اظہار یکجہتی، ایم ڈبلیو ایم کا ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت کئی شہروں میں دھرنے، مظاہرین کی شدید نعرے بازی۔ لاہور میں مجلس وحدت مسلمین کی پرامن ریلی، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ مظاہرین کا مرکزی شاہراہ کی بندش فوری ختم کرنے کا اور علاقے میں قیام امن کا مطالبہ۔ مسیحی برادری کو دل کی گہرائیوں سے اس موقع کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جہاں پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، ان کی برتھ پلیس، وہاں پر آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔
دنیا میں ہم سب کو امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہے، تحمل اور برداشت سے کام لیں، ہمیں معاشرے میں تفریق کو ختم، اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر آج قتل کا بازار گرم ہے۔ غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا، مسیحیوں کو چاہیے کہ وہ خون ریزی کو روکنے کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں۔ وزیر اعظم کی دنیا بھر کے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ مسیحی برادری قوم کے لیے فخر اور طاقت کا باعث ہے۔ آرمی چیف کی بھی راولپنڈی میں کرسمس تقریب میں شرکت۔ مسیحی برادری نے چرچ آمد پر جنرل عاصم منیر کا پرتپاک استقبال کیا۔ آرمی چیف کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ یکجہتی اور ہم آہنگی کے جذبے کا اظہار۔ سپہ سالار کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی خراج عقیدت۔ کہا بانی قائد کی بصیرت افروز قیادت سے پاکستان قائم ہوا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اسلام آباد اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ پاک فوج کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی بھی مزار پر حاضری۔ گورنر وزیر اعلیٰ سندھ کی نے بھی فاتحہ خوانی کی۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ مسیحیوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ویٹیکن سٹی میں کرسمس تقریبات کا آغاز کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک۔ پوپ فرانسس کی اپنے خطاب میں غزہ میں انتہائی سنگین انسانی صورتحال کی مذمت، اسیروں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی کی اپیل۔ کہا اب بندوقوں کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ فرانس کا نوترے ڈیم چرچ بھی تقریبات کے لیے کھول دیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی آمد۔ برطانیہ، امریکہ، بحرین، بغداد، ترکیہ، حلب، دمشق میں بھی امن و سلامتی اور خیر خواہی کی دعائیں کی گئیں۔ پاکستان میں بھی کرسمس کی تقریبات کا اہتمام۔ مختلف چرچوں میں دعائیہ تقریب کا انعقاد، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، کیک کاٹے گئے۔ مسیحی خواتین، بچوں اور نوجوانوں کی شرکت۔ ملک و قوم کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ گھروں کے باہر کرسمس ٹری کی رنگینیاں، چرچز کی بھی تزئین و آرائش کی گئیں۔